بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روایت حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ روایت فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ گیا فی حاجت، کسی ضرورت کے لیے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے، کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ فقضا ابن عمر حاجتہ، تو انہوں نے اپنی ضرورت پوری کر لی۔ بعض حضرات نے یہاں فرمایا کہ حضرت فراغت کرنے کے لیے کہیں تشریف لے گئے، میں ساتھ تھا۔ بعض فرماتے نہیں، فی حاجتن کے معنی آتے ہیں کوئی ضرورت تھی، کیونکہ حاجت دونوں کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال جب ضرورت پوری ہو گئی، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو حدیث سنائی وہ یہ تھی، گویا کہ اصل تو حدیث سنانا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اس وقت میں ان کے ساتھ تھا، وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کسی ضرورت سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام جب تشریف لے جاتے تھے تو راستے میں جب موقع ملتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اپنے شاگردوں کو سناتے تھے۔ یہ نافع کون ہے؟ یہ پہلے غلام تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے، پھر انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، تو آزاد کر دو غلام، پھر ان کو پڑھایا بھی، اس لیے بہت ساری روایتیں ان سے مروی ہیں حضرت نافع سے۔ تو اس وقت جو حدیث سنائی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے، وہ حدیث یہ ہے، کیا فرماتے ہیں کہ مر رجل فی سکۃ من سکک، ایک شخص گلیوں میں سے گزر رہا تھا، تو فلقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اس کو ملاقات کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ بازار میں جیسے چلتے ہیں گلیوں میں، گلیوں کوچوں میں، تو اتفاقاً آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ وقت خرج من غائط او بول، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ساتھ تھے، اور فرماتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر آ رہے تھے، ابھی وضو نہیں بنایا تھا۔ فسلم علیہ، تو وہ جو شخص تھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح سلام کیا۔ فلم یرد علیہ، آپ نے ان کے سلام کی آواز سن لی لیکن جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ حتی اذا کاد الرجل ان یتوارا، فرماتے ہیں کہ وہ شخص چل رہا تھا آہستہ آہستہ سے، آگے کو جا رہا تھا، تو قریب تھا کہ اب وہ دور ہو جائے اور وہ دوسرے گلی کی طرف گزر جائے اور چھپ جائے۔ تو اتنی جلدی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدیہ علی الحائط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلدی جو ایک دیوار وہاں تھی اس دیوار پر اپنے دست مبارک اس طرح سے مارے، اور آپ نے چہرے مبارک پر پھیر لیا، پھر دوبارہ مار لے اسی کے اوپر ایسے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے آپ نے پھیرا، بائیں ہاتھ سے گویا کہ دائیں ہاتھ کے اوپر اور دائیں ہاتھ کے بائیں ہاتھ کے اوپر، یعنی آپ نے تیمم فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کیونکہ تیمم تے بس یہی دو رکن ہیں، نیت سب سے پہلے فرض ہے تیمم کی کہ میں تیمم کر رہا ہوں، یہ اس کے بعد اس میں صرف دو ہی فرض ہیں۔ کیا کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ ماریں کسی چیز کے اوپر، مٹی ہو، پتھر ہو، دیوار ہو، کچی پختہ دیوار بھی ہے، تو اصل میں تیمم کے مسائل آگے آئیں گے، یہاں تیمم کا مسئلہ بتانا نہیں ہے، نہ تیمم سکھانا مسئلہ یہاں دوسرا مسئلہ ہے، لیکن ضمناً آپ نے یہ فرمایا کہ اس طرح سے ہوا، یعنی ضمناً کا مطلب یہ ہے کہ ضمناً میں تیمم کا طریقہ بتا رہا ہوں، پورا تفصیل کے ساتھ نہیں، تو یہ آپ نے کیا۔ تو تیمم یہ تین ہی چیزیں ہیں، ایک ہے نیت، اس کے بعد ان چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھنا جن پر تیمم جائز ہے، تو ہاتھ مارا پڑے ایسے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیا اچھی طرح سے، یہ تو ہو گیا ایک۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ ان دونوں ہاتھوں کو اس چیز پر رکھنا ہے، یوں کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے پشت کے اوپر ہاتھ رکھ کے کوہنی تک لے جانا ہے، اس کو یہ والا حصہ تو کھلا ایسے رکھنا ہے، یوں کیا ایسے، اس طرح سے یہاں تک کوہنی تک، گویا کہ جیسے آدمی دھو رہا ہے، بالکل سے مالش کرا ایسے، یہ تو ہو گیا۔ اب یہ باقی ہے
इससे आप बाएं हाथ को करना है ऐसे, दाएं हाथ के बातिन को बाएं हाथ के पुष्ट के ऊपर रखेंगे ऐसे, उंगलियों के समेत, नाखून समेत यहाँ तक लाएंगे पूरे कोहनी के साथ समेत, फिर वहाँ यहाँ से आएंगे, आखिर में यूँ कर लेंगे। बस तयम्मुम तो इतना ही होता है कि यूँ कर लिया, ये और ये, इसमें सर का मसा नहीं तयम्मुम में, इसमें पाँवों का मसा नहीं है, बस सिर्फ चेहरा और दोनों हाथ। तो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम फरमाया, तो ये भी तो काफ़ी था, लेकिन आपने फरमाया कि दीवार के ऊपर आपने दस्ती मुबारक रखे, चेहरे मुबारक के ऊपर हाथों को फेरा, फिर दस्ती मुबारक दीवार के ऊपर रखे, फिर जो है कोहनियों समेत आपने इस तरह से ये मसा फरमाया। तो मसा ज़िराई, दूसरे ज़र्ब से अपने दोनों बाजुओं को कोहनियों समेत आपने इस तरह से किया, मसा किया। इससे मालूम हुआ कि दीवार पर भी मसा कर सकते हैं, यानी तयम्मुम दीवार पर तयम्मुम कर सकते हैं। अलबत्ता अगर दीवार के ऊपर इधर से और कोई चीज़ लगी हुई है जैसे लकड़ी, तो जाहिर सी बात है अगर आप हाथ रखेंगे वो तो लकड़ी पर हाथ रहा, वो तो कच्ची दीवार पर नहीं। ऐसे सीमेंट की दीवार है, कच्ची दीवार है, पुख्ता दीवार है, लेकिन अगर दीवार के ऊपर इधर से और कोई चीज़ आपने चिपकाई है, जैसे आज जिप्सन वगैरह कर लेते हैं, तो उस पर तो तयम्मुम जायज़ नहीं। बाकी सीमेंट है, कच्ची दीवार है, पुख्ता दीवार है, कच्ची ईंट है, पुख्ता ईंट है, पत्थर हैं, या वो जो आज और जो चीज़ें लगाते हैं तो मिट्टी वगैरह, उस पर तयम्मुम कर सकते हैं। तयम्मुम के मसाइल आगे आएंगे तफसील के साथ, इस वक्त तयम्मुम के मसाइल बताना मकसद नहीं है। फिर सुम्मा रद्द अला रजुल सलाम, फिर आपने उस शख्स को वालेकुम सलाम फरमाया, अब वालेकुम सलाम फरमाया, साथ में ये भी फरमाया कि मैंने आपको फ़ौरन जवाब इसलिए नहीं दिया कि मैं बेवजू था, क्या था, बेवजू था, और मैंने पसंद नहीं किया कि मैं आपको जवाब दे दूं बेवजू होने की हालत में, इसलिए फरमाया वक़ाल इन्नहु लम यमनअनी अन अरुद्द अलैका सलाम इल्ला अन्नी लम अकुन अला तुहरिन। मुमकिन है उस शख्स के दिल में अवलन तो नहीं आता ख्याल, लेकिन वो या तो ये सोचता है कि मेरी आवाज़ शायद हज़रत तक नहीं पहुंची, या ये सोचता है कि मालूम नहीं कि हज़रत ने मुझे क्यों नहीं जवाब दिया, शायद मुझसे नाराज़ हो गए हैं, इसलिए कि सलाम का जवाब न देना ये भी तो नाराज़गी की क्या अलामत है। तो बहरहाल ये है कि आपने जवाब उस वक्त नहीं दिया, उसके बाद जवाब दिया। अब इसमें बहुत सारे मसाइल हैं इस रिवायत में, कि अभी तो इससे पहले रिवायत आई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते थे बैतुल खला से वज़ू से पहले, आप सहाबा किराम को कोई सूरत सुनाते थे, ज़बानी याद कराते थे, और एक रिवायत में आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह अल्लाह करते थे, तो हर हाल में अल्लाह अल्लाह करते थे। आखिर जाहिर सी बात है दरमियान में तो कुछ वक्फा होता होगा जिसमें आप वज़ू बेवज़ू हो, या यही है कि जब बैतुल खुला से आदमी निकलता है तो उस वक्त भी तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी ये पढ़ा जाता है, तो ये इसमें तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ आया, या ऐसे ही वज़ू शुरू करने से पहले तो खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिवायतों में आता है बिस्मिल्लाह, तो उसमें भी तो अल्लाह का नाम मुबारक है। इसमें आपने क्यों जवाब नहीं दिया, तो इसमें लफ्ज़ सलाम आया, अलैका सलाम, सलाम अल्लाह ताला का नाम मुबारक है, या सलाम या मोमिन, और वैसे ही ये मुबारक कलिमा है। असल में दो चीज़ें होती हैं शरीयत में, उसको एक को कहते हैं रुखसत, क्या, एक को कहते हैं अजीमत। रुखसत और अजीमत क्या है, आप बेवजू सो जाएंगे ये रुखसत है, क्या, आप बावजू सो जाएंगे ये अजीमत है। अजीमत के माने थे जिसमें आदमी को कुछ थोड़ी मशक्क़त भी हो, क्या हो, मशक्क़त भी हो, सवाब भी मिल जाएगा। तो शरीयत में ये दोनों पहलू हैं, रुखसत अजीमत, रुखसत अजीमत। मसलन आप सफ़र में गए, यहाँ से दिल्ली गए और रमज़ान का महीना था, अब दो साथी हैं, अब एक ने कहा कि यार सहरी का भी इंतज़ाम नहीं है और पता नहीं इफ्तारी कहाँ हो जाएगी, मैं तो रोज़ा नहीं रखूँगा, शरीयत ने इजाज़त दे दी। दूसरे ने कहा भाई मेरे पास तो ब्रेड है और कुछ जाम की वो बोतल है, मैं इसी से गुजारा करके मैं तो रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। चलो दोनों ने किया। अब सवाल है कि उसने क्या किया और इसने क्या किया। जिसने रोज़ा नहीं रखा उसने रुखसत पर अमल किया, किस पर, शरीयत ने गुंजाइश दी, इजाज़त दे दी है।
جس نے اس موقع پر بھی کیا کر لیا اور روزہ رکھ لیا، بریڈ وغیرہ لا کے اس نے عزیمت پر عمل کر لیا، اس لیے کہ اس کا ثواب بھی بڑھ جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کسی قدر مشقت بھی ہے کہ خالی بریڈ پر جو ہے وہ اس نے روزہ رکھا۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، رخصت عزیمت، رخصت عزیمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہمیشہ عزیمت پر ہی عمل کرتے تھے، جس میں عمل کا پہلو غالب رہتا تھا، لیکن چونکہ آپ کا ہر عمل قانون بنتا تھا، اس لیے آپ نے بعض موقع پر رخصت پر بھی عمل کیا، رخصت پر بھی بالکل۔ مثلا آپ سومی وصال رکھتے تھے، سومی وصال کا مطلب یہ ہے سحری خالی، اس کے بعد افطاری کا وقت آیا، افطار نہیں کی، یہاں تک کہ دوسرا دن شروع ہو گیا، تیسرا دن شروع ہو گیا، ایسے روزے آپ رکھتے تھے، اس کو سومی وصال کہتے ہیں۔ کیا صحابہ کرام نے بھی سومی وصال رکھنا شروع کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے کب تک، اس لیے کمزوری آ گئی۔ آپ نے فرمایا یہ صحابہ کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ کسی نے کہا حضرت یہ تو سومی وصال رکھتے ہیں۔ سومی وصال کا مطلب کیا ہے؟ سحری خالی، اس کے بعد 3-4 روز تک کچھ نہیں کھایا، ایک ہی سحری سے روزے کے ساتھ روزہ ملایا، روزے کے ساتھ روزہ ملایا، یہ روایتوں میں ہے، بہت روایتوں میں ہے سومی وصال۔ بس آپ ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ آپ ان چیزوں میں میری کیوں نقل کرتے ہیں؟ ایکم مثلی، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ یہ آپ نے فرمایا۔ اور عجیب معاملہ ہے، ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا، آپ سفر میں تھے، جا رہے تھے، پورا قافلہ ساتھ تھا، رمضان کا مہینہ، آپ خود روزے سے تھے، صحابہ بھی روزے سے تھے، اب پیاس لگ گئی، بعض لوگ تو بالکل گر ہی گئے، آپ نے فرمایا روزہ توڑو۔ اب صحابہ کرام کو تو جی نہیں چاہتا روزہ توڑ دیں، اور رمضان کا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پانی منگایا، حالانکہ عادت شریفہ تھی بیٹھ کر پانی پینے کی، اس موقع پر آپ نے کھڑے کھڑے دل میں روزے کی حالت میں، اور آپ نے گلاس کو جو بھی پیالہ تھا ہاتھ میں لے کر آپ نے پانی پی لیا۔ فرمایا کہ سفر میں روزہ کوئی ثواب کا کام نہیں، سفر میں روزہ کوئی ثواب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اتنی مشقت، گرمی کا زمانہ، تو آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو سفر میں اگر مشقت ہو تو روزہ مت رکھو، خود عملاً، ورنہ آپ رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب حضور پاس کو جب دیکھا لوگوں نے کہ آپ نے تو روزہ توڑ دیا، اور مشقت بہت ہے، اور سفر ہے، گرمی کا زمانہ ہے، اس سے سب لوگوں نے اپنا روزہ کیا کر لیا؟ توڑ دیا۔ اس کے باوجود بھی کسی نے رکھا ہو۔ تو دو پہلو ہوتے ہیں شریعت میں، ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت۔ تو آپ کبھی رخصت پر عمل کرتے تھے تاکہ امت کو آسانی ملے، کیا ملے؟ وہ روایت آگے آئے گی۔ آپ کبھی عزیمت پر عمل کرتے تھے کیونکہ آپ کا اپنا مزاج تو یہی تھا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ یہاں آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حالانکہ آپ تو ذکر بھی کرتے تھے۔ اس کا جواب لکھا ہے شارحین نے کہ کسی موقع پر انوارات کی زیادہ کثرت ہوتی تھی، تو اس وقت تو ایسے انوارات کی بارش آپ کے اوپر ہو رہی تھی، اس موقع پر ایک خاص کیفیت تھی، آپ نے اس وقت لفظ سلام کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اس لیے جلدی سے آپ نے تیمم فرمایا، اور اس شخص کا تو جواب دینا تھا، اس لیے کہ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، فوراً اسے کہا وعلیکم السلام، اور زور سے کہا، وہ تھوڑا دور ہو گیا تھا۔ تو یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے تیمم فرمایا، کیا اس تیمم سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ اہم مسئلہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ پانی تو موجود ہے، آگے جا کر تو پانی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت اس سے پہلے آ گئی، آپ نے ایک جگہ استنجا فرمایا، اس کے بعد دیوار آ گئی، اس پر آپ نے تیمم کیا، آگے جا کر پانی تھا، تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پانی تو بالکل قریب تھا، پانی بالکل قریب تھا، انہیں تیمم کرنے کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ موت پر کوئی بھروسہ نہیں، موت پر کوئی بھروسہ نہیں کا مطلب ہے کہ معلوم نہیں وہاں تک میں پہنچ سکوں یا نہ پہنچ سکوں۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ تم اعتماد نہ کرنا کہ میں یہاں سے گیا اور جہاں جانا ہے وہاں پہنچ جاؤں گا، کوئی معلوم نہیں ہے کتنے قدم نکلنے کے بعد موت آ جائے۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ آدمی باوضو رہے، جب موت آئے تو انشاءاللہ باوضو موت آئے۔ تو اس طرح سے آپ عزیمت پر بھی عمل کرتے تھے اور آپ رخصت پر بھی عمل کرتے تھے۔ تو کبھی آپ نے بے وضو سلام کا جواب بھی دیا، تو وہ وہی رخصت تھا، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ بے وضو بھی سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ اگر یہی ہو تو کون کس کو سلام کر سکتا ہے؟ تو کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بازار میں تو میرے خیال میں 100% میں سے تو شاید 5-10% ہی ایسے ہوں
जो हर वक्त बावजू हूँ, अक्सर तो ऐसे ही है जैसे हम लोग होते हैं, इत्तेफाकन कभी वजू बना लिया, बना लिया, वरना तो ऐसे ही काम चलता रहता है। तो ये आपने फरमाया। अब सवाल है कि इस तयम्मुम से नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पाक को हाथ लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये तयम्मुम सिर्फ आपने सलाम के जवाब के लिए किया था। किसके? सलाम का जवाब देना था बस। तयम्मुम कब कर सकते हैं, किस तयम्मुम से नमाज पढ़ सकते हैं, किस तयम्मुम से तवाफ कर सकते हैं? जब तयम्मुम की इजाज़त हो, शरन क्या हो, उसमें क्या है, मसलन 1 मील पानी दूर है, शरई मील, उसकी तफसील आएगी जब वो तयम्मुम का बाब आएगा। पानी कहीं नहीं है, अब आपने तयम्मुम किया, किस नीयत से? नमाज पढ़ने की नीयत से। इजाज़त है, क्यों? पानी है ही नहीं। ऐसे बीमार आदमी इतना है कि न गर्म पानी है, हाँ, कि वो इस्तेमाल करता, गर्म पानी करने का इंतज़ाम भी नहीं, जंगल में है, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, वैसे पहले से ही बीमार है, अगर वज़ू बनाएगा तो और बीमार हो जाएगा। या गुस्ल की हाजत है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, जंगल में है, कहीं बाग में है और कहीं सफ़र में है, तो क्या करेगा? तयम्मुम कर लिया, नमाज भी पढ़ सकता है। मालूम हुआ कि उस वक्त तयम्मुम करने की इजाज़त है, तो उस तयम्मुम से नमाज पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। लेकिन अगर किसी ने तयम्मुम सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं बावजू सो जाऊँ, बावजू ये तहारत पर सो जाऊँ, सिर्फ तयम्मुम किया सोने के लिए, जाहिर सी बात है उससे तो नमाज नहीं पढ़ सकता। इसलिए इस तयम्मुम से आपने कोई नमाज नहीं पढ़ी, उसके बाद आगे पानी आया और आपने वज़ू बना लिया। तो अब सवाल है कि क्या पानी के होते हुए तयम्मुम की इजाज़त है? ये एक मसला है। पानी भी है और सेहतमंद है, कोई उज़ुर नहीं है, तो फिर भी करें। हाँ, 2 मौक़ों पर। किसके? 2 मौके ऐसे हैं उस वक़्त आप तयम्मुम कर सकते हैं, सेहतमंद भी है, पानी भी करीब में है। वो कब है? जनाजा तैयार है, जनाजा बिल्कुल सब बंदी हो चुकी है, अब इमाम करीब है कि क्या करे, अल्लाह अकबर करे, आप इत्तेफाकन वहां से गुजरे या आप आ रहे थे जनाजे में शिरकत करने के लिए, आपका मालूम था कि अभी तो वक्त है, वहां देखा कि तो जनाजा तैयार है। अब आपने सोचा कि अगर मैं मस्जिद में जाऊंगा वजू बनाने के लिए, या इस घर में जाऊंगा वजू बनाने के लिए, या बिलफर्ज पानी भी वही करीब है, मैं जाऊंगा वजू बनाने के लिए, अब वजू बनाना है और देर लगेगी, तब तक तो वहां जनाजा खत्म हो जाएगा, तब तक तो वहां जनाजा, और जनाजे में नफल नहीं, क्या जनाजे में नफल, इसीलिए जनाजा दूसरी मर्तबा नहीं, एक मर्तबा हो गया हो गया। अब जब तक आप वजू करने के लिए जाएंगे तब तो जनाजा तो चला जाएगा। इसलिए शरीयत ने इजाजत दे दी कि आप सेहतमंद है, पानी करीब में है, लेकिन उसमें देर लगेगी वजू बनाने में, आप फट से तयम्मुम कर लीजिए, करीब में जो भी दीवार हो, पत्थर हो, ईंट हो, कुछ भी हो, फौरन आप जो है वो तयम्मुम कर ले। और तयम्मुम में तो मेरे ख्याल में 2 मिनट भी नहीं लगेगी। तयम्मुम करके आप शामिल हो गए किसमें? जनाजे में। अल्लाह अकबर। इसलिए कि सर का मसा भी नहीं करना, किसी के पाँव पर भी मसा नहीं करना, सिर्फ चेहरे का ऊपर हाथ फेरना है और दोनों बाजू के ऊपर कोने समेत, तो उस वक्त तो इजाज़त है। एक मसला। दूसरा मसला, ईद की नमाज के लिए आप गए हैं, ईद की नमाज के लिए आप पहुंच चुके हैं, ईद की नमाज के लिए गुस्ल करके अब ईदगाह में हैं आप, तो उसके बाद क्या हुआ? अब ईद की नमाज बिल्कुल तैयार हो गई, सब बंदी हो रही है, आपका वजू टूट गया, आपका वजू। अब आप कहते हैं भाई इतने सफ़ों में से मैं निकल जाऊंगा और फलां जगह जाऊंगा वजू करने के लिए, तब तक तो ईद की नमाज चली जाएगी, ईद की नमाज मुझे मिलेगी नहीं, उसके बाद तो खुतबा है, लेकिन असल तो ईद की नमाज है। इसलिए उस वक्त इजाज़त है, आप वही करीब में तयम्मुम कर लीजिए। अगर वहाँ पत्थर है तो पत्थर पर कर लीजिए, अगर मिट्टी है तो मिट्टी पर कर लीजिए, वही वजू तयम्मुम करके क्या कर लीजिए, अल्लाह अकबर। हालांकि आप सेहतमंद भी हैं और पानी दूर भी नहीं है, लेकिन आपको यकीन है जब तक मैं वापस आ जाऊंगा, वजू बनाने जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, तब तक तो सलाम फेर दिया होगा। सवाल ये है कि क्या जुमा में ऐसा नहीं हो सकता? क्या तयम्मुम कर ले? कहीं तो जुमा में इजाजत नहीं, क्यों? जुमा का कायम मकाम ज़ोहर क्या है? जुमा की नमाज छूट गई आपसे, आप ज़ोहर की नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन जनाजे की नमाज छूट गई, आप क्या पढ़ेंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि जनाजे की नमाज का कोई कायम मकाम नहीं, इसलिए उसमें तयम्मुम की इजाज़त है। ईद की नमाज में नफल नहीं कि अकेले आप ईद की नमाज पढ़ लें, क्योंकि उसका कायम मकाम नहीं है। इसलिए मजबूरी की बुनियाद पर शरीयत ने इन 2 चीज़ों के लिए इजाज़त दे दी है कि
عید کے نماز کے موقع کے پر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ تیمم کر کے عید کی نماز پڑھ لیں. اسی طرح سے جنازہ بالکل تیار ہے پڑھ لیں. لیکن اگر جنازہ اسی شخص کے کسی قریب کا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی جنازہ پڑھے گا بھی نہیں تو اب اس کو تیمم کی اجازت نہیں. کیوں؟ سارے لوگ تو منتظر ہیں اسی کے. مثلا باپ ہے، دادا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، کیونکہ تبھی تو پوچھا جاتا ہے نا، ہے پڑوسا جناز کن. اگر اصل جو وارث ہے وہی موجود نہیں ہے، وہ بھی وضو بنا رہا ہے تو سارے لوگ انتظار کریں گے نہیں کریں گے؟ سارے لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا. اس وقت کہا کہ نہیں تم وضو بنا کے آ جاؤ، یہ تو عوام کا مسئلہ. یہ تو اور اگر مولوی صاحب ہی ہو کہ اسی کو جنازہ پڑھانا ہے تو وہ کہے گا جناب میں تیمم کر کے نماز پڑھاؤں گا. نہیں صاحب آپ وضو کر کے آئیے. اس لیے کہ ساری قوم جو ہے آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کا جنازہ مس نہیں ہوگا تو وہ جا کے کیا کرے گا؟ وضو بنا لے آئے گا. کیوں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جنازہ اس کے بغیر پڑھا نہیں جائے گا تو تب اس کو تیمم کی اجازت نہیں ہے. وہ وضو بنا کے آ جائے، 2 منٹ کا 3 منٹ کا کام ہے. تو یہ عوام کے لیے ہے کہ جن کا انتظار نہ کیا جائے. اسی طرح سے اگر وہاں عیدگاہ میں امام صاحب کا ہی وضو ٹوٹ گیا تو وہ جلدی سے تیمم کر کے نہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ وضو بنانے کے لیے جائے گا. کیا جائے گا؟ ہاں، قوم انتظار کر لے گی امام. لیکن بالفرض اگر قوم نے انتظار نہیں کیا، مثال کے طور پر نہیں صاحب دیر ہو گئی، ٹھیک ہے، دوسرے کو آگے بڑھائے گا. دوسرے کو کہ آپ کیا کر لیجیے، آپ نماز پڑھائیے، میں تیمم کر کے نماز. تو اس طرح سے جہاں مجبوری کا عالم ہے اور وہاں شریعت نے اجازت دے دی ہے. تو اس طرح سے اگر صرف کسی نے وضو تیمم اس لیے کیا کہ میں باوضو سو جاؤں گا، یعنی اعلیٰ طہارہ، تو پھر اس سے وہ نماز پڑھنا چاہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو تیمم فرمایا وہ صرف اس لیے تاکہ میں اس کے سلام کا کیا دے دوں؟ جواب دے دوں. ایک تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ ہی تقریباً ایسا ہی ہے. وعن المجاہد ابن قدفز رضی اللہ تعالی عنہ انہو اتی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو يبول فسلم علیہ فلم يرد علیہ حتى توضأ ثم اعتذر الیہ وقال انی کریت ان اذکر اللہ الا علی طہر رواہ ابو داود. یہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر تشریف لاتے تھے تو اتنے میں ایک شخص نے آپ نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ آئے اور وضو بنانے کے بعد دے دیا ان کو جواب. سوال ہے کہ وہاں تو وضو کا انتظار نہیں کیا، تیمم کیا. اصل میں وہ شخص جا رہا تھا، اصل وہ شخص یہ تو حضرت یہ ساتھی تھا، اس لیے فرمایا کہ یہ کہیں جائے گا تو وضو بنانے کے بعد اس کا جواب دے دیا. پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس لیے آپ کو جواب نہیں دیا کیونکہ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں اللہ کا ذکر کروں بے وضو. اب اس میں آیا وہ یبولو، اس کے 2 معنی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ فارغ ہو چکے تھے، ایک تو یہ کہ آپ ابھی مشغول تھے اس میں. وہ شخص وہاں سے گزرا، سلام کیا. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آدمی مشغول ہو، استنجا کر رہا ہو تو اس کو سلام کرنی نہیں چاہیے اور وہ سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا. تو یہ فرمایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پہلے وضو بنا لیا، وضو بنانے کے بعد اس کو کیا دے دیا؟ جواب دے دیا. پہلا واقعہ کچھ الگ واقعہ تھا، یہ واقعہ کچھ الگ ہے، اس لیے واقعات بہت سارے ہوتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنب ثم ینام ثم ینتبہ ثم ینام. اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیے کبھی روایتیں آئیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کی حاجت ہوتی تھی تو ایسے ہی نہیں آرام فرماتے تھے، ضرور غسل فرماتے تھے. اور آپ نے خود فرمایا کم از کم وضو کر لو، خود بھی وضو فرماتے تھے. یہ فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل کی حاجت ہوتی تھی آپ غسل نہیں فرماتے تھے بلکہ وضو بنا کے آپ آ کے آرام فرما لیا، سو گئے. ثم ینتبہ، پھر جاگ گئے. ثم ینام، پھر آرام فرمایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں باوضو ہو کر سو جاؤں، وضو بنا کے سو گیا. اب سونے سے نیند وضو ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ پھر بیدار ہو گیا
تو کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے تبلیغ والے مسجد میں ہوتے ہیں یا اعتکاف والے، اب وہ تو یہی ہے کہ بھائی اللہ کا گھر ہے تو یہاں بے وضو تو نہیں سو سکتے ہیں، باوضو آ کے آ گیا، اب 1-2 گھنٹے نیند کرنے کے بعد وہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی. ظاہر سی بات ہے جب آنکھ کھل گئی اب وہ خود سمجھے گا کہ تو میرا تو وضو نہیں ہے. اب سوال ہے کہ اس کو کیا دوسرا وضو کرنا ہے، پھر سو جائے گا، پھر 1-2 گھنٹے کے بعد پھر آنکھ کھل گئی پھر وضو کرے گا کہ نہیں؟ اس کو اتنی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا وضو کافی ہے. پہلا وضو یہ مانا جائے گا یہ باوضو ہی سو گیا. تو یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، پھر بیدار ہوتے تھے، پھر آرام فرماتے تھے. اس کا مطلب درمیان میں آپ اور ایک وضو نہیں فرماتے تھے. تو اسے یہی مسئلہ معلوم ہوا کہ آپ کبھی رخصت پر عمل کرتے تھے، کبھی عزیمت پر عمل کرتے تھے. رخصت پر عمل اسی لیے کیا تاکہ امت کو کوئی دشواری نہ ہو جائے، یہ فرمایا. آگے کچھ روایتیں ہیں، ان روایتوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ان کا کچھ ایک تو مفہوم آ ہی گیا، اور دوسری بات ہے اب آگے ایک روایت ہے آخری روایت اس باب کی. یہ روایت لمبی ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. البتہ اس کا ایک ٹکڑا ہے آخر میں. وہ ٹکڑا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ سے ان یمتشط احدنا کل یوم او یبول فی مغتسل، رواہ ابن ماجہ. آپ نے 2 چیزوں سے منع کیا. ایک منع کیا کہ کوئی شخص تم میں سے روزانہ کنگا کرے. کیا کرے؟ روزانہ کنگا کرے. اس سے آپ نے منع فرمایا. اب اس کے کیا مطلب ہے روزانہ کنگا کرنے کا مطلب؟ روزانہ داڑھی میں کنگا کر لیتا ہے، روزانہ بالوں میں کنگا کر لیتا ہے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. لیکن دوسرا مطلب محدثین نے یہ لکھا ہے کہ کنگے سے یہاں خالی کنگا مراد نہیں ہے، بلکہ اہل عرب کیا کرتے تھے جب وہ سر دھو لیتے تھے اس کے بعد وہ تیل لگاتے تھے. کیا لگاتے تھے؟ تو یہاں کنگے سے مراد ہے سر کا دھونا، تیل وغیرہ لگانا، اس کے بعد کنگا. تو یہ روزانہ کرنے سے آپ نے منع فرمایا کہ روزانہ ایسا مت کر لو. یعنی ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہو جائے لیکن روزانہ اس کی عادت ہو، آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. کیونکہ اس وجہ سے آدمی صرف ٹیپ ٹاپ میں یہ لگا رہتا ہے. روزانہ سر دھوئے گا، روزانہ تیل لگائے گا داڑھی میں، روزانہ تیل، روزانہ صابن، اور پھر روزانہ کنگا. ورنہ عام طور سے جیسے کنگا کیا جاتا ہے داڑھی میں کہ وضو بنا لیا اور 1-8 مرتبہ یوں کر لیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس ممارت میں داخل نہیں ہے. لیکن بعض حضرات نے حدیث کے الفاظ کو عام رکھا اور انہوں نے اس پر بھی پابندی لگا دی کہ ہمیشہ کنگا نہیں کرنا چاہیے. سوال ہے کہ پھر تو بال یوں بکھرے رہیں گے، اس کی بھی اجازت نہیں. بکھرے ہوئے بال ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، آپ نے اس سے بھی منع فرمایا. بلکہ آپ نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں وہ اس کا احترام کرے. جس کے بال ہوں وہ اس کا کیا کرے؟ احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بالوں کو اچھی طرح سے رکھے، ان میں تیل لگائے، ان میں کنگھی کرے. یہ نہیں کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ عجیب سا ہے کہ نہ بالوں کا کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، داڑھی میں بھی ہے وہ کیا کیا ہوا ہے. بلکہ کیا کیا کرے، اس کو سجا کے رکھے، یعنی کنگا کر لے. تو یہ فرمایا. تو اصل تو ممانعت اسی کی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب صرف سر دھونے کی پابندی ہے تو روزانہ غسل کرنے کی تو بدرجہ اولا ہے. اسے کچھ میل کچیل تو ہونا چاہیے آدمی کے اوپر، تبھی تو وہ صاف بھی ہو جائے گا. تو یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے روزانہ غسل روزانہ غسل روزانہ غسل، حالانکہ ضرورت تو ہے ہی نہیں. پانی بھی خرچ، صابن بھی خرچ، اور خاص طور سے جب گرم پانی ہوگا. تو اس طرح سے آپ نے یہ پسند نہیں فرمایا. کیوں؟ اس طرح سے آدمی جو ہے وہ انہی چیزوں کے اندر لگا رہتا ہے، بس جسم کو سجانے میں لگا رہتا ہے، روح کی کوئی خبر نہیں ہے. ایک تو یہ آپ نے منع فرمایا اس سے. دوسرا او یبول فی مغتسل، کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے آپ نے منع فرمایا. غسل خانے میں پیشاب کرنے سے آپ نے، کیوں؟ اس سے ظاہر سی بات ہے پیشاب تو پیشاب ہے، کہیں بھی آدمی پیشاب کر لے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات تو بڑھ جائیں گے، اور غسل خانوں میں تو پھر بدبو بھی آتی ہے. دوسرا آدمی فوراً آ کے محسوس کر لیتا تھا ہے یہ پیشاب کروں دم ہو. مسجدوں کے غسل خانوں میں آپ دیکھیں گے اگر اتفاقاً کوئی آیا اور اس نے وہاں پیشاب کر لیا تو آنے والوں کو فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ بھائی یہاں تو بدبو آ رہی ہے. پھر اور لوگوں کو بھی اس میں وضو بنانا ہے، اور اگر جگہ گندی ہوئی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اور لوگوں کا کیا ہوگا، ان کے کپڑوں کے اوپر چھینٹیں آئیں گی تو ان کے کپڑے بھی مشکوک ہو جائیں گے. پھر دوسری بات ہے کہ اس سے وسوسوں کی بیماری پیدا ہوتی. کس کی؟ جی، آدمی وسوسوں میں رہتا ہے. وہ ایک روایت پہلے آ گئی. تو لہٰذا غسل خانہ جو ہے یہ پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہے. غسل خانے میں تو بس غسل کرنا چاہیے.
وہ تو اتفاقاً بیچارے کسی کا پیشاب کا قطرہ نکل گیا، وہ کوئی اس طرح کمزوری ہے وغیرہ ہے تو لیکن وہ بھی اس احتیاط سے اس وقت کر لے تاکہ وہ پھیلے نہیں، وہ بالکل وہاں جا کر اس میں قریب کر لے جہاں اس کو معلوم ہے کہ یہ پانی اب جو ہے پانی کے ساتھ چلا گیا، پورے غسل خانے میں باتھ روم میں یہ پھیلا نہیں۔ اچھا بچوں کو بھی بتانا